بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ ما قبل کی آیات میں کفار مکہ کا کچھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن شرک کو کسی بھی صورت میں اللہ معاف نہیں فرماتا۔ مشرکین کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا، پھر وہ سزا عام ہے، چاہے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے یا دنیا میں ہی وہ سزا دے دے۔ آخرت میں سزا کا ملنا یہ یقینی ہے، دنیا میں سزاؤں کا ملنا یہ یقینی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دنیا میں سزا دے دیتا ہے، کبھی دنیا میں سزا نہیں دیتا۔ پھر جب دنیا میں کسی قوم کے اوپر کوئی عذاب آتا ہے تو عذاب آنے کے وقت میں پھر کافر اور مؤمنین یا اطاعت کرنے والے اور نافرمان لوگوں کے درمیان میں کوئی تفریق نہیں ہوتی، کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ عذاب کے اندر جیسے غیر ایمان والے مبتلا ہوتے ہیں، ایسے ہی ایمان والے بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آخرت کے اعتبار سے یہ فرق رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں کوئی سزا نہیں دے گا، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو عذاب کے اندر گرفتار ہوتے ہیں کافروں کے ساتھ میں مسلمان، یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے ان کو ثواب عنایت فرمائے، لیکن بہرحال ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمنین کو باضابطہ الگ کر دے اور کافروں کو الگ کر دے اور پھر اس کے بعد عذاب آئے۔ یا تو نبی کی موجودگی میں اور نبی کے حکم کی وجہ سے عذاب آ رہا ہو اور نبی کو حکم دے دیا جائے مسلمانوں کو الگ کرنے کا، تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ کسی قوم پر یا کسی بستی پر جب اللہ کا عمومی عذاب آتا ہے تو کوئی فرق نہیں ہوتا پھر مؤمنین اور کافرین کے درمیان۔ ہاں، آخرت کے اعتبار سے فرق ہوگا اور مؤمنین پر جو سزا دنیا میں بھیجی جائے گی اس کا ثواب ان کو دیا جائے گا۔ بہرحال تو چونکہ عذاب جب آتا ہے وہ ہر ایک کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام کو ان دو آیتوں کے اندر ایک دعا سکھلائی گئی ہے۔ آقا علیہ السلام کو بتلایا گیا ہے کہ آپ اپنے رب سے دعا کرتے رہیے کہ اگر کافروں پر عذاب آئے تو اللہ کافروں کے عذاب سے براہ راست خطاب نبی علیہ السلام کو ہے کہ میری حفاظت فرمائیے، اور آپ کے واسطے سے امت کو خطاب ہے کہ امت کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اگر کافروں پر ان کے کفر کے سبب کوئی عمومی عذاب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اس عذاب سے حفاظت فرمائے۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، اے نبی آپ فرمائیے، آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب اما ترینی، اگر آپ مجھے دکھلائیں وہ عذاب جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی میری زندگی میں وہ عذاب آ جائے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب مجھے ظالم قوموں میں شامل نہ کیجیے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس بات پر جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں آپ کو دکھلانے پر قادر ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، یہ حسن اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ آپ ان کی بدی کا دفعیہ ایسے برتاؤ سے کیجئے جو بہت ہی اچھا ہو اور نرم، مطلب یہ کہ ان کی برائی کے بدلے میں آپ برائی نہ کیجئے، تکلیف پہنچانے کے بدلے میں تکلیف نہ پہنچائیے، بلکہ اس کے مقابلے میں آپ اچھا معاملہ کیجئے۔ کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے تو اس کے مقابلے میں گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پیار سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ترش روئی سے بات کر رہا ہے، غصے سے بات کر رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں آپ غصے سے بات نہ کیجیے بلکہ نرمی کے ساتھ اور مسکراتے ہوئے بات کیجیے، گویا کہ اس نے حسن اخلاق کی یہ تعلیم ہے، اور مقصود اس کا یہ ہے کہ کافروں سے بدلہ نہ لیجیے۔ لیکن ظاہر ہے یہ جو آیت ہے آیت جہاد سے جو ہے اس کو منسوخ مانا جائے گا، یعنی یہ حکم اس وقت تھا جب جہاد نازل نہیں ہوا، اس کے بعد میں جب جہاد کا حکم دے دیا گیا تو پھر تو ظاہر ہے اسلام کے اندر یہ حکم جاری کر دیا گیا کہ اب اگر تمہارے اوپر ظلم ہوتا ہے تو اپنے ظلم کا بدلہ تم لے سکتے ہو۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ آپ کی نسبت کہتے ہیں۔ وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور آپ اس طرح بھی دعا کیجئے کہ اے میرے رب میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی من ہمزات الشیاطین، شیطان کے وسوسوں سے، واعوذ بک رب ان یحضرون، اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ شیطان میرے پاس حاضر ہو جائے۔
ظاہر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں کسی شیطان کے حاضر ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یا شیطان نبی کے دل میں وسوسہ ڈال دے، یہ کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو آپ کے واسطے سے خطاب جو ہے امت کو ہے، یعنی امت کو یہ دعائیں مانگنی چاہیے، ورنہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر شیطان کا کوئی تسلط نہیں ہوتا ہے۔ شیطان کا جو زور ہوتا ہے وہ غیر انبیاء پر ہوتا ہے، انبیاء پر شیطان کا زور نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بہکا لیا تھا شیطان نے، اس کا مطلب کہ شیطان کا زور انبیاء پر چلتا ہے؟ نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام تھا، اور اس نظام کے تحت میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر بھیجنا تھا، تو بس وہ ایک معاملہ پیش آیا ہے، باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر شیطان کا زور نہیں چلا کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر باضابطہ صراحت بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے جب کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں اس کا ایک ہمزاد شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جو اسے وساوس کی طرف ابھارتا ہے۔ صحابہ کرام نے معلوم کہ اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا ہمزاد ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، لیکن فرمایا کہ وہ جو ہے مسلمان ہو چکا ہے۔ مطلب یہ کہ آیا تو بہکانے کے لیے تھا، لیکن صحبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ایمان کی دولت دے دی، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر تسلط نہیں ہوتا۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، حتیٰ کہ ان میں سے جب کسی کے پاس موت آ کھڑی ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے رب ارجعون، اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دیجیے۔ یعنی انسان جو ہے پوری زندگی نافرمانی کرتا ہے، جب موت کو قریب سے دیکھ لیتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے اپنی نافرمانی کا، اور اس وقت وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے دوبارہ زندگی نصیب ہو جائے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک اعمال کروں، فیما ترکت، جو کچھ میں چھوڑ کر کے آ گیا ہوں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ ہو قائلھا، بس یہ ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان لوگوں کے لیے ایک آڑ کی چیز آنے والی ہے، اس سے مراد ہے موت، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک، یعنی موت جو ہے ایک ایسی آڑ درمیان میں آ گئی ہے کہ اب یہ دوبارہ زندگی کی طرف واپس نہیں آ سکتے قیامت کے دن تک، بلکہ قیامت کا جب دن قائم ہوگا تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندگی واپس عنایت فرمائے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جس دن سور پھونکا جائے گا تو اس دن رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے سے کوئی سوال بھی نہیں کرے گا۔ یہ پیچھے بھی اس کی تشریح آئی تھی کہ مختلف کیفیات ہوں گی قیامت کے دن۔ بعض کیفیات وہ ہوں گی کہ آدمی ایک دوسرے کو بالکل بھول جائے گا، بعض کیفیات وہ ہوں گی کہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، سوال و جواب بھی ایک دوسرے سے کر رہے ہوں گے۔ یہ جو کیفیت ہوگی جس وقت آدمی ایک دوسرے کو بھول جائے گا، رشتہ داریوں کو بھول جائے گا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ جو کیفیت ہوگی بڑی خطرناک ہے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا، درمیان میں اس کو لا کر کے کھڑا کرے گا اور اس سے کہے گا کہ بتا تیرا حق کس کے پاس ہے، اور جس کا وہ نام لے گا اور اس کے حقوق دوسروں کے پاس ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو بلائے گا اور اس کے حقوق ادا کرائے گا۔ اگر ان لوگوں کے پاس میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، جیسا کہ یقینی بات ہے کچھ وہاں نہیں ہوگا، تو پھر اس آدمی کی جو نیکیاں ہوں گی وہ اس کو دے دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ بیٹا تمنا کر رہا ہوگا کہ کاش میرا کوئی حق میرے باپ کے ذمے نکل آئے تو اس کی کچھ نیکیاں میں حاصل کروں، باپ تمنا کر رہا ہوگا کہ کاش میرے بیٹے کے ذمے میرے کچھ حقوق نکل آئیں تو میں اپنے بیٹیوں کی نیکیاں لے کر کے جنت کا حقدار بن جاؤں۔ تو یہ جو وقت ہوگا یہ وہ ہوگا کہ رشتہ داریاں سب ایک طرف رکھی رہ جائیں گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایک کیفیت پھر وہ آئے گی کہ نارمل حالات ہوں گے، آدمی ایک دوسرے کو پہچان رہا ہوگا اور سوال و جواب بھی کر رہے ہوں گے پھر آپس میں۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وزن جو ہوگا وہ صرف انہی اعمال میں ہوگا، یعنی اعمال صالحہ میں، اور اعمال سیئہ جو ہوں گے ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ یہ مسلمانوں کی کیفیت کا ذکر ہے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے پلہ جو ہے ہلکا ہو جائے گا، ہلکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو نیکیوں کا پلہ ہوگا اس کا وزن ہی بالکل نہیں ہوگا، اور جو برائیوں کا بدی کا پلہ ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا، یہ کافروں کا معاملہ ہوگا۔ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، تو وہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا ہوگا، فی جہنم خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ بعض مفسرین اس میں فرماتے ہیں کہ اعمال کے تولنے کا جو مسئلہ ہے قیامت کے تعلق سے، ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اعمال نہیں تولے جائیں گے، خود بندوں کو تولا جائے گا،
اور بندوں کے وزن کے حساب سے اعمال کا وزن کیا جائے گا، یعنی کافر کو بھی ترازو میں بٹھایا جائے گا، مسلمان کو بھی ترازو میں رکھا جائے گا اور دونوں کو تولا جائے گا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ کافر اگرچہ کتنا ہی بھاری بھرکم اور موٹا تازہ ہوگا لیکن کوئی وزن اس کا نہیں ہوگا، یعنی 0 پوائنٹ وزن اس کا وہاں پر دکھلائے گا، اور مسلمان جو ہوگا اگرچہ کتنا بدلا دبلا ہوگا لیکن وہ بہت زیادہ وزنی وہاں پر ہو جائے گا، تو اسی کے اعتبار سے پھر اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ تلفح وجوہہم النار، جہنم ان کے چہروں کو جھلسا دے گی، وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں چہرہ بگڑے ہوئے ہونے کی حالت میں گر جائیں گے۔ کالحون اصل میں خاص لفظ ہے یہ عربی کے اندر۔ کلحن جو ہے ایسے آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس کا منہ اس کیفیت کے ساتھ میں ہو کہ اس کے دانت اس کے ہونٹوں کی وجہ سے بند نہ ہوتے، مطلب یہ کہ اوپر کا ہونٹ اوپر کو اٹھا ہوا ہو، نیچے کا ہونٹ نیچے کو اٹھا ہوا ہو، اور دانت بالکل صاف ظاہر ہو رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں کالح، یہ عربی زبان میں۔ تو مطلب یہ کہ ان کا چہرے جو ہے وہاں پر بگڑ جائیں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ان سے فرمائے گا کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، کہ تم لوگ اس کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے رب ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، ہماری بدبختی نے ہم کو گھیر لیا تھا، وکنا قوما ضالین، اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ گفتگو کرے گا تو تھوڑی سی ان کو ذرا ہمت ہوگی اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ گفتگو کرنے کی، پھر یہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب اس جہنم سے ہمیں نکال دیجئے، فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر پھر دوبارہ ایسا کریں تو بے شک ہم قصوروار ہیں، مطلب کہ ایک مرتبہ آپ نکال دیجئے بس، اور ہم دنیا میں جائیں گے اور بڑے اچھے اچھے نیک اعمال کر کے آئیں گے، اگر دوبارہ ہم نے واقعی نافرمانی کی تو ہم ظالم ہیں، مطلب یہ کہ پھر جہنم کے ہم حقدار ہیں، دوبارہ ہم آپ سے کسی چیز کی سفارش نہیں کریں گے۔ اللہ فرمائے گا اخسؤوا فیہا، اب تو اسی کے اندر ذلیل و خوار ہو کر کے پڑے رہو، ولا تکلمون، مجھ سے کچھ بھی گفتگو نہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے یہ آخری گفتگو ہوگی کافروں کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی گفتگو ہوگی، اس کے بعد میں اللہ سے کافروں کی کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس گفتگو کے بعد جو یہاں پر تذکرہ کیا گیا کہ ہمارے رب ہمیں نکال دیجئے، اللہ فرمائے گا اخسؤوا فیہا، پڑے رہو، ولا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس قول کے بعد میں کافروں سے بولنے کی جو طاقت ہے وہ سلب کر لی جائے گی، اور جہنم میں یہ پڑے رہیں گے اور پھر جانوروں کی طرح یہ بولیں گے، یعنی ان کی جو آواز ہوگی وہ جانوروں کی طرح ہو جائے گی، ایک دوسرے کو بات یہ سمجھا نہیں پائیں گے۔ انہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں کا ایک گروہ تھا، یقولون، جو کہا کرتا تھا ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائیں، فاغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دیجیے، ورحمنا، ہمارے اوپر رحم فرمائیے، وانت خیر الراحمین، اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ فاتخذتموہم سخریا، جب وہ لوگ ایسی باتیں کہا کرتے تھے تو تم لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹا کرتے تھے ان کے ساتھ میں، حتی انسوکم ذکری، حتیٰ کہ تمہارے مشغلے نے میری یاد بھی بھلا دی تھی، یعنی تم اتنا زیادہ مشغول ہو گئے دوسروں کا مذاق اڑانے میں کہ مجھ کو ہی بھول بیٹھے، وکنتم منہم تضحکون، اور تم لوگ ان سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، اللہ فرمائے گا کہ میں نے آج ان کے صبر کا یہ بدلہ دیا، انہم الفائزون، کہ وہ لوگ کامیاب۔ دنیا کے اندر تمہاری مصیبتوں پر مشقتوں پر انہوں نے جو صبر کیا ہے، آج ان کے صبر کا بدلہ یہ دیا گیا ہے کہ ان کو کامیابی کا پروانہ دے دیا گیا۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سے معلوم کرے گا، اچھا یہ بتاؤ دنیا میں کتنی زندگی گزار کر کے آئے، جو دنیا سے آئے ہو کتنے سال دنیا میں رہے، کم لبثتم فی الارض، کتنی مدت ٹھہرے رہے تم دنیا میں، گنتی کے ساتھ، یعنی گنتی کر کے بتاؤ ذرا۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ جواب دیں گے کہ اللہ یا تو ایک دن ٹھہرے یا ایک دن سے بھی کچھ کم، دیکھیں ہماری جو دنیاوی زندگی ہے یا تو ایک دن کی ہے یا ایک دن سے بھی کچھ کم ہے۔ فاسأل العادین، اور پھر کہیں گے کہ حقیقت یہ کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہم کتنا ٹھہر کر کے آئیں، فاسأل العادین، گننے والوں سے آپ پوچھ لیجیے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ فرمائے گا تم تھوڑی سی مدت ٹھہرے، یعنی آخرت کے مقابلے میں تو ایک دن کی زندگی بھی دنیا کی نہیں بنتی ہے۔ ظاہر ہے دنیا کی جو زندگی ہے وہ کتنی بھی لمبی ہو جائے، زیادہ سے زیادہ 100 سال آدمی کی ہو سکتی ہے، اس کے اوپر تو بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور قیامت کی جو زندگی ہے وہ
ابدالآباد کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، تو وہاں کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی جو زندگی ہے ایک لمحے کی زندگی آپ کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ فرمائے گا کہ تم تھوڑی سی مدت ٹھہرے ہو، لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم یہ بات جان لیتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ جو آگے آیات آ رہی ہیں، چند آیتیں ہیں، یہ بڑی فضیلت حدیث شریف کے اندر ان کی وارد ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ کوئی صاحب بیمار تھے، وہ ایک صحابی کے پاس میں تشریف لائیں اور ان سے اگر کہ شکایت کی بیماری کی، انہوں نے ان آیتوں کو پڑھ کر کے دم کیا اور ان کے اوپر پھونک ماری، شفا ان کو ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پھر وہ صحابی پہنچے اور انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا، تو آقا علیہ السلام نے ان پھونک مارنے والے صحابی کو پھر بلایا اور معلوم کیا تم نے کیا پڑھ کر کے پھونکا تھا؟ پھر انہوں نے یہ آیتیں پڑھی کہ اللہ کے رسول میں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں اور یہ پڑھ کر کے میں نے دم کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو آیتیں ہیں اتنی زیادہ تاثیر رکھتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ مکمل یقین کے ساتھ ان آیتوں کو پڑھ کر کے پہاڑ پر پھونک دے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ تاثیر کے اعتبار سے یہ جو آیتیں ہیں بڑی اہم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تم کو بیکار یوں ہی پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہمارے طرف واپس نہیں لائے جاؤ گے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ بہت ہی باری عالی شان ہے جو بادشاہ حقیقی ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ رب العرش الکریم، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ ومن یدع مع اللہ الہا آخر، اور جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کی عبادت کرے، لا برہان لہ بھی، جس کے معبود ہونے کی اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہو، فإنما حسابہ عند ربہ، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا۔ مطلب ہے کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حساب و کتاب لے گا۔ انہ لا یفلح الکافرون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی۔ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور اے نبی آپ دعا کرتے رہیے کہ اے میرے رب معاف فرما دیجئے اور رحم فرمائیے، وانت خیر الراحمین، اور آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ سورہ مؤمنین کی جو ابتدا ہے وہ ہے قد افلح المؤمنون، مؤمنین کامیاب ہو گئے، وہاں سے ابتدا کی گئی ہے، اور یہاں پر جو اخیر کیا گیا ہے انہ لا یفلح الکافرون، کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ یہ دونوں آیتیں جو ہیں فلاح کے تعلق سے ہے، مسلمانوں کی فلاح کا وعدہ کیا گیا اور کافروں کی فلاح سے انکار کیا گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کو لا کر کے